السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار آج چودھری نثار علی خان نے پنجاب اسمبلی کے ممبر کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے۔ 2-3 دن پہلے چودھری نثار علی خان جب حلف اٹھانے گئے تھے تو ان کو واپس کر دیا گیا تھا اور ڈپٹی اسپیکر کی عدم موجودگی کا جواز بنا کر ان کو حلف نہیں لیا گیا تھا کہ پریزائڈنگ آفسر یا جو پینل آف چیئرمین کا ممبر ہوتا ہے وہ حلف نہیں لے سکتے۔ لیکن آج پھر ان سے رابطہ کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے جو سیکریٹریٹ ہے ان کے حکام کی جانب سے چودھری نثار علی خان کے ساتھ کہ وہ آ جائیں اور وہ حلف اٹھا سکتے ہیں۔ قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے حلف اٹھانے کے حوالے سے۔ تو آج چودھری نثار علی خان سے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جو ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے حلف لیا ہے۔ اور چودھری نثار علی خان جب حلف اٹھا کر باہر آئے تو میڈیا نے ان سے ٹاک کرنے کی کوشش کی، سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن چودھری نثار علی خان نے کوئی بات نہیں کی۔ شاید گرمی بھی تھی اور دھکم پیل بھی تھی۔ یہ جو اطلاع آ رہی ہے کہ رش بہت زیادہ تھا اور کرونا کی وجہ سے بھی چودھری نثار علی خان شاید اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے میڈیا ٹاک نہیں کی۔ البتہ میرے ایک دوست جرنلسٹ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، ان کے چودھری نثار علی خان سے بات ہوئی ہے۔ یہ وہ جرنلسٹ ہیں جو چودھری نثار علی خان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، بہت کلوز جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ٹیلی فون پر ان سے بات کی ہے۔ ان سے معلوم کیا کہ بھئی ایک تو مبارکباد دی، دوسرا معلوم کیا کہ آپ نے میڈیا ٹاک کیوں نہیں کی۔ کیونکہ انہوں نے جواب دیا چودھری نثار علی خان نے کہ میں میڈیا ٹاک آج نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ میڈیا ٹاک میں صحافی سوالات کیا پوچھیں گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ مجھے اندازہ تھا کہ صحافی مریم نواز کے حوالے سے میرے سے سوال کریں گے، کیونکہ مریم نواز نے ابھی کہا ہے، کل کہا تھا میڈیا ٹاک میں کہ چودھری نثار علی خان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کا جواب صحافی پھر سوال کریں گے میرے سے کاؤنٹر سوال، تو مجھے پھر ظاہر جواب دینا پڑتا، تو میں اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، میں مریم نواز پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا آج۔ یہ چودھری نثار علی خان کے حوالے سے مجھے بتایا یہ اس صحافی دوست نے کہ میری بات ہوئی ہے چودھری نثار علی خان سے۔ تو یہ بھی چودھری نثار علی خان کے حوالے سے اس دوست نے بتایا کہ چودھری نثار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی مریم نواز نے اپنے چچا کو نہیں بخشا، نہیں معاف کیا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ لیکن چچا کے حوالے سے کیا واقعی مریم نواز نے کوئی غلط بات کی ہے؟ جو شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے جو ڈنر جو شہباز شریف نے دیا تھا پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمانی رہنماؤں کو، اپوزیشن کے رہنماؤں کو، تو اس ڈنر میں مریم نواز کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ تو مریم نواز سے صحافی نے پوچھا کہ آپ کو کیوں دعوت نہیں دی گئی؟ آپ کے انکل نے، آپ کے چچا نے یہ ڈنر کیا تھا، اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں تھا، آپ نہیں تھی۔ تو یہ سوال صحافیوں نے کر لیا ان سے۔ تو مریم نواز نے کلیئر بات کی۔ میرا خیال ہے اس میں اختلاف والی کوئی بات مجھے تو نظر نہیں آ رہی کہ مریم نواز نے کہا جی وہ کیونکہ وہ دعوت جو تھی پارلیمنٹ کے حوالے سے تھی اور پارلیمانی رہنماؤں کی تھی، یعنی جو اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے آنر میں، ان کے اعزاز میں شہباز شریف صاحب نے دعوت دی تھی اور پارلیمنٹ کے حوالے سے حکمت عملی طے کرنی تھی، ڈسکس کرنا تھا، بجٹ آنے والا ہے۔ تو انہوں نے بطور اپوزیشن لیڈر، یعنی اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی رہنماؤں کو بطور اپوزیشن لیڈر بلایا تھا۔ پی ڈی ایم کا اس میٹنگ کے ساتھ یا اس ڈنر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو میڈیا نے بڑے اختلافات کر کے پیش کیا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان کوئی بہت بڑے اختلافات ہو گئے ہیں۔ یہی بات پھر مریم نواز جیسی ہی بات شاہد خاقان عباسی نے بھی کی ہے۔ تو اس پر پھر جو شازیہ مری صاحبہ ہیں پیپلز پارٹی کی ترجمان یا اطلاع سیکرٹری، تو انہوں نے بھی بیان داغ دیا ہے کہ جی نون لیگ کو واضح کرنا چاہیے کہ ان کا پالیسی بیان کیا ہے
اور کیا شاہد خاقان عباسی کا اور مریم نواز کا وہ نون لیگ کا بیانیہ ہے یا جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے. اس طرح کے بہت سارے اختلافی سوالات اٹھائے ہیں, بڑی تنقید کی ہے پیپلز پارٹی نے, شازیہ مری نے. لیکن مجھے اس میں کوئی بڑی ایسی کوئی اختلافات والی کہانی مجھے نظر اسی لیے نہیں آ رہی کہ یہ حقیقت تھی. یہ میں بھی اپنے ویلاگ میں, یہ مریم نواز کی میڈیا ٹاک سے پہلے ویلاگ میں بتا چکا تھا کہ یہ شہباز شریف نے جو خطاب کیا تھا اس خطاب میں بھی یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے, مشترکہ حکمت عملی طے کرنی چاہیے. بجٹ آنے والا ہے تو بجٹ میں اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے, یہ بات ہوئی تھی. پی ڈی ایم کی بحالی کے حوالے سے بھی ہوئی ظاہر ہے بات, لیکن اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر مولانا کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی شہباز شریف کی, اس میں بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر مولانا نے انکار بھی کر دیا کہ جی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو نہیں بلایا 29 مئی کے ہونے والے پی ڈی ایم کے اجلاس میں. تو یہ چیزیں اس طرح کلیئر ہو گئیں. لیکن میں چودھری نثار علی خان کے حوالے سے آپ کو یہ بتاؤں کہ چودھری نثار علی خان کا حلف روکنے کے لیے جو کوشش کی گئی تو اس پر جو ایک کہا جا رہا تھا کہ جی وزارت قانون پنجاب کا جو ہے یا جو راجہ بشارت صاحب ہیں وزیر قانون پنجاب, ان کی جانب سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی یا قانونی جواز تلاش کیے جا رہے تھے. اور یہ اطلاع میرا خیال ہے کہ غلط نہیں تھی, یہ ہماری بھی اطلاع تھی, ہمیں بھی یہی ذرائع نے اطلاعات دی تھی, خبر دی تھی. لیکن چودھری نثار علی خان کے حلف لینے سے 2 دن پہلے یہ ہمیں خبریں ملی تھی اور 1 دن پہلے میں نے یعنی حلف جس دن واپس کر دیا گیا تھا منڈے کو جب پیر کو حلف لینا تھا چودھری نثار علی خان کو, تو میں نے اتوار کو پروگرام کر دیا تھا کہ جی کل چودھری نثار علی خان حلف لینے جائیں گے, لیکن ان کو حلف لینے نہیں دیا جائے گا, رکاوٹ ڈالی جائے گی, شاید واپس کر دیا جائے گا. لیکن چودھری نثار علی خان طاقتور آدمی ہیں اور وہ آخرکار حلف لینے میں کامیاب ہو گئے. اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے خود رابطہ کرنا پڑا, یعنی خود رابطہ کر کے چودھری نثار علی خان کو کہا کہ جی آپ آ جائیں, آپ حلف اٹھا سکتے ہیں. یہ اچانک کیا ہو گیا پنجاب اسمبلی کے سیکریٹریٹ کو اور وزارت قانون کو. اب راجہ بشارت صاحب بھی وضاحتیں کر رہے ہیں جی, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کہیں سے فون نہیں آیا تھا, ایسا کوئی فون نہیں آیا تھا جو مجھے کسی نے منع کیا ہو کہ جی چودھری نثار علی خان کو حلف لینے نہیں دیا جائے, ایسی کوئی مجھے کال نہیں آئی. یہ سب جو ہیں خبریں غلط ہیں اور یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہاں چودھری نثار علی خان ہمارے حریف ہیں, ہم ایک دوسرے کے سیاسی مخالف ضرور رہے ہیں, لیکن مجھے کوئی فون ایسا کسی نے بھی نہیں کیا کہ میں نے فون آنے کے بعد کوئی چودھری نثار علی خان کے حلف میں رکاوٹ ڈالی ہے یا ان کو واپس کروا دیا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو راجہ بشارت نے یہ وضاحت اب کی ہے جب چودھری نثار علی خان حلف لینے میں یعنی حلف لینے کے لیے پنجاب اسمبلی کو, پنجاب حکومت کو, اسمبلی سیکریٹریٹ کو یا اسپیکر آفس کو قائل کرنے یا مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ان کو خود فون کر کے بلا لے. تو چودھری نثار علی خان آج بہرحال وہ کامیاب ہو گئے. آخرکار 2 سال اور 10 مہینے کے بعد تقریباً چودھری نثار علی خان نے پنجاب اسمبلی کے ممبر کا حلف لیا ہے اور اپنا حلقہ بچانے کے لیے اور حلقے کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کے لیے یا مان دینے کے لیے 2 سال 10 مہینے کے بعد چودھری نثار علی خان نے حلف اٹھا لیا ہے. اب چودھری نثار علی خان کے لیے یہ بھی خبر آئی ہے جی کہ انہوں نے حکومتی لابی کو جو ہے چوز کیا ہے. جیسے ہی وہ آئے اسپیکر چیمبر والی سائڈ سے وہاں سے نکلے تو پھر حکومتی لابی سے ایوان میں داخل ہوئے ہیں. 2 لابیز ہوتی ہیں اپوزیشن کی, ایک طرف اپوزیشن کی لابی ہوتی ہے, دوسری طرف حکومت کی لابی ہوتی ہے, حکومتی ممبران کی. تو چودھری نثار علی خان حکومتی ممبران کی لابی سے ایوان میں داخل ہوئے. تو یہ بھی بہت امپارٹنٹ اور قابل غور یا نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ چودھری نثار علی خان اپوزیشن کی لابی سے کیوں نہیں آئے
اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ادھر سے چودھری نثار علی خان پھر حکومتی لابی سے ایوان میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں کہ کہیں چودھری نثار علی خان کہ کیا چودھری نثار علی خان کسی گیم کا حصہ تو نہیں۔ چودھری نثار علی خان لاکھ مرتبہ وضاحتیں کریں، تردید کریں کہ میں کسی گیم کا حصہ نہیں ہوں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے جب اقدامات ہو رہے ہوں گے کہ چودھری نثار علی خان حکومتی لابی سے ایوان میں داخل ہوں، مریم نواز کہیں کہ جی ان کا نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور چودھری نثار علی خان پھر حلف لینے جائیں تو ان کو واپس کر دیا جائے، اور پھر اتنا مجبور 2 دن کے اندر پنجاب حکومت یا پنجاب اسمبلی یا اسپیکر آفس اتنی مجبور ہو جائے کہ چودھری نثار علی خان کو خود فون کر کے ان کو بلانا پڑے کہ جی آپ آ جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے قانونی آپ کے حلف لینے میں، تو آپ آ جائیں حلف لے لیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹس ساری یہ جو کڑیوں سے ملاتا ہے بندہ، تو یہ چیزیں پھر بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہوتی ہیں کہ کہیں چودھری نثار علی خان واقعی کسی گیم کا حصہ تو نہیں بننے جا رہے۔ اس حوالے سے بہرحال جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔